بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم توبہ کریں تو توبہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہماری توبہ کو قبول فرما لی؟ یاد رکھیے، توبہ کے قبول ہونے کی جو علامت ہے، جو نشانی ہے، وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات خوب سمجھ لیجیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ گناہ کر جاتے ہیں، تو پھر اس وقت ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے گناہ ہم نے کر دیے، اب اللہ رب العزت کیسے معاف کرے گا؟ اب توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب فائدہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ گناہ کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آپ جتنے بھی بڑا گناہ گار ہو، اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت مشرک کو معاف نہیں کریں گے، یعنی جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے نا، اس کو معاف نہیں فرماتے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ شرک نہیں کر رہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے، تو اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگو، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت بہت رحمت والا ہے، وہ ایسی ہستی ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے تک جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت معاف کرتے نہیں تکیں گے۔ تو لہٰذا آپ سے اگر گناہ ہو جائے تو آپ توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ بہترین خطا کار کہا ہے، توبہ کرنے والے کو بہترین خطا کار کہا ہے۔ تو لہٰذا انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں سرے سے۔ تو لہٰذا آپ جتنے بھی بڑا گناہ گار ہو، اللہ رب العزت کے سامنے آپ کا گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، پھر اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو پھر آپ توبہ کریں، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اچھا، جب ہم توبہ کریں پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہماری توبہ قبول کر لی؟ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ جب آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرو آپ کو اس سے خوشی محسوس ہو، اور جب اللہ رب العزت کی نافرمانی یعنی آپ گناہ کرو تو اس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ کو ندامت ہو، آپ کو شرم محسوس ہو کہ یار میں نے گناہ کر دیا، تو یہی ندامت جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول کر لی، اللہ رب العزت نے آپ کو راہ ہدایت کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی ہے۔ یہی وہ نشانی ہے کہ جب آپ کے اندر احساس ہوتا ہے تو ندامت ہوتی ہے۔ توبہ کہتا ہی اسی ندامت کو ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کرے اور اس پر آپ کو ندامت ہو کہ یار یہ گناہ میں نے کر لیا، اچھا نہیں کیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت دے دی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو لہٰذا اسی ندامت کے ساتھ آپ اللہ رب العزت سے توبہ کریں کہ میں نے گناہ کر لیا، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ پھر اگر ہو جائے تو آپ کی یہ جو ندامت ہے، یہ بات اس بات کی گواہی کہ اللہ رب العزت آپ کی توبہ کو قبول فرما رہا ہے اور آپ کو راہ راست کی طرف ہدایت دے رہا ہے، آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ جی آپ غلط کر رہے ہو، اور آپ کو احساس ہو بھی رہا ہے، آپ اس پر نادم بھی ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی گناہوں سے بچنے کی اور اللہ رب العزت کے ہر قسم کے احکامات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔